ایک بڑی تشویشناک خبر ہے. خبر اچھی بھی ہے بری بھی ہے. اچھی یہ ہے کہ پنجاب میں جو سی ٹی ڈی ہے اس نے کچھ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے ہیں جس میں 10 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے، لاہور سے، بہاولپور سے، راولپنڈی سے، جیلم سے اور گوجرانوالہ سے. تو جیلم سے اور گوجرانوالہ سے بھی گرفتار کیا گیا ہے. تو اور کچھ جو راولپنڈی سے 2 خطرناک دہشت گرد گرفتار کیے گئے ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا اس لیے کہ ان کا تعلق ایک مائنورٹی سے ہے، اور باقی جو دہشت گرد گرفتار کیے گئے ہیں ان سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد، ڈیٹونیٹرز، فیوز اور بہت سی نقدی اور پیمفلٹ بھی ان سے برآمد ہوئے ہیں. میں تھوڑا سا آپ سے چاہوں گا کہ جیلم میں بھی آپ کا علاقہ ہے، آپ کی کانسٹیچوئنسی ہے، تو جیلم سے بھی دہشت گرد، یہ لگتا یہ ہے کہ اب خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بعد پنجاب کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس صورتحال میں تو آپ کو بڑی ضرورت ہے ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کی اور سیاسی اتحاد کی. جی دیکھیے بات یہ میر صاحب، اور آپ نے جو ذکر کیا اس پہ ہمیں پھر داد دینی چاہیے سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ کو کہ انہوں نے اگر اس طرح فائل کیے ہیں. اور اب یقیناً جی یہ ایک شہباز شریف صاحب کا ایک یہ بھی لیگیسی ہے کہ بطور سی ایم پنجاب انہوں نے جو کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے ایز چیف منسٹر کام کیا اور جو پنجاب میں ایک فعال نظام سیٹ اپ کیا. مگر دیکھیے جی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمیں اس طرح یکجاں ہونا پڑے گا جس طرح 13 سے 18 کے درمیان 2013 سے 18 کے درمیان نیشنل ایکشن پلان کے پیچھے رد الفساد اور ضرب عصب کے لیے نواز شریف صاحب کی قیادت میں سب یکجا ہوئے تھے، جہاں پہ آپ کے افواج کو، آپ کے جوانوں کو، آپ کے پولیس کے سپاہیوں کو، سب کو یہ یقین تھا کہ اس معاملے پہ سب یکجاں اور ہمارے پیچھے کھڑے ہیں. تو اس حوالے سے یہ جو سیکیورٹی بریفنگ ہوئی تھی، میں یہ مثال دینے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں یہ موقع ہوتے ہیں جہاں پر آپ آ کے کہتے ہیں کہ باقی ساری چیزیں اپنی جگہ، مگر اس معاملے پہ ہم ساتھ ہیں، ہم سوالات بھی کریں گے، ہم تجاویز بھی دیں گے، مگر باہر ہم یکجا ایک میسج دیں گے کہ اس معاملے پہ بالکل کسی قسم کی جھجک نہیں ہے، کسی قسم کا ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے. بدقسمتی سے وہ نہیں ہو رہا. مگر دیکھیے پنجاب سی ٹی ڈی ہو، اوور آل آئی تھنک جو ہمارے جوان ہوں، ہمیں اس طرح کے فورم سے بھی بار بار ان کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں، اور جب بھی اس طرح کا کوئی اٹیک فائل ہو ہمیں ان کو داد بھی دینی چاہیے. اور آگے یقیناً ہم جتنی ایفرٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر ایک یونائٹڈ میسج دینے کے لیے اور اپنی حوصلہ افزائی کے لیے اپنے جوانوں کے لیے جو روزانہ ہمارے لیے اپنی جان داؤ پر لگاتے ہیں، خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو ہماری فرنٹ لائن ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، وہ کام میں. جی چند صاحب، اب اس صورتحال میں جو پانی کے تنازع پہ پنجاب اور سندھ کے درمیان جو ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اگر پنجاب کو بھی دہشت گرد ٹارگٹ کر رہے ہیں تو اس صورتحال میں لڑائی تو ختم کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، میں آپ کا جو سوال ہے بڑا ویلڈ ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی آپ نے بات کی ہے، تو میں اپنے بھائی کی وساطت سے گورنمنٹ سے یہی گزارش کروں گا کہ اب 2 سال ہو گیا گورنمنٹ، پچھلی پی ڈی ایم کی بھی 1.5 سال رہی ہماری. اب تانے بازی سے ہم نکلیں. اب آپ بیٹھ کے روزانہ میں سمجھتا ہوں ٹاک شوز میں آئے یا پریس کانفرنسز کے کریں، بجائے جیل کے اوپر پریس کانفرنس کرنا یا ملاقاتوں کے اوپر وضاحتیں دیتے رہنا، پالیسیز کے اوپر آئیں. اور اس سے پہلے جو ہم نے تاریخی طور پہ جو غلطیاں کی ہیں، خواہ افغان جہاد ہو یا جو ہمارے ساتھ پاکستان جس کو آج بھگت رہا ہے، اس کے اوپر پارلیمان میں ڈسکشن کریں اور ایک پالیسی دیں. نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ایمانداری کے ساتھ عمل کریں. جو نہیں ہوا عمل، وہ شہداء سے معافیاں مانگیں، پاکستانی عوام سے آپ معافی مانگیں. میں سمجھتا ہوں کبھی بھی ہم دیانتداری سے کام نہیں کر رہے. پولیٹیکل نہ گورننس ہماری ٹھیک ہے، اسی لیے ویکیوم کریٹ ہوتا ہے. تو پھر ویکیوم کس کو ملتا ہے؟ ملیٹنٹس کو ملتا ہے، مذہبی انتہا پسندوں کو ملتا ہے، یا جو کچھ طاقتور ہوتا ہے وہ ویکیوم لے جاتا ہے. گورننس کی ذمہ داری تو ہماری سیاستدانوں کی ہے. تو سیاستدان، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہے. یہ میں اپنے بھائی کے ساتھ اور بپی صاحب کو بھی گزارش کروں گا کہ اسٹیبلٹی کی طرف آئیں. ڈائلاگ ہم اپنی ذاتوں کے لیے نہیں کرنے، پاکستان کی عوام کے لیے کرنے. اور جتنا لیٹ ہو رہا ہے، جو بھی میں سمجھتا ہوں اسٹیبلٹی کے اندر روڑے اٹکائے گا یا مذاکرات سے بھاگے گا، وہ پاکستانی عوام کا دشمن ہے. جی بپی صاحب، آخری سٹیٹمنٹ کیا دیں گے آپ اس ایشو پہ کہ پنجاب میں بھی دہشت گرد جو ہیں وہ اپنی کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ پنجاب میں بھی پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے؟ میر صاحب، میں چند صاحب کی بات سے بالکل 100% ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت بہت سخت ضرورت ہے کہ ایک نیشنل ڈائلاگ ہو جس میں تمام سٹیک ہولڈرز ہوں
اور اس میں obviously اس وقت پاکستان کی سب سے جو پاپولر جماعت ہے اور پاپولر لیڈر عمران خان ہے، اور اس کے بغیر کوئی ڈائلاگ مکمل نہیں ہو سکتا. ہم اگر بریفنگ میں نہیں گئے تو چلے یہ سارے دوست موجود تھے، اپنا کوئی نیشنل ایکشن پلان ہی دے دیں. اس وقت پنجاب کی 2-3 تحصیلیں تو میں نام لے سکتا ہوں کہ جس وقت گورنمنٹ کی ریٹ ختم ہو رہی ہے. آپ کی ضلع ڈیرہ غازی خان کی تحصیل توسے کی جو وہوہ سائٹ ہے، شام 4 بجے کے بعد گورنمنٹ کی ریٹ ختم ہو گئی. قمر مشانی میاں والی کا جو علاقہ ہے جو بنوں کے ساتھ ہے، وہاں شام کو ریٹ ختم ہوتی جا رہی ہے. لیکن اگر کیونکہ ہم بات نہیں کرنا چاہ رہے، کیونکہ بات کریں گے تو پھر الٹیمیٹلی وہ آپ کے اوپر جو ہے نا ایک عذاب آ جاتا ہے. ایک نیشنل ڈائلاگ کریں، تمام سٹیک ہولڈرز کو بلائیں اور یقین کریں ہماری ذات سے مبرہ ہو. ہمیں چھوڑ دیں. ہم یہ جو اسحاق ڈار نے کہا نا کہ جوڈیشل سسٹم، جس قسم کا جوڈیشل سسٹم ہمارے ساتھ خراب کر دیا گیا ہے، جس قسم کے مذاکرہ خیز کیسز ہمارے خلاف ہیں، یہ خان صاحب کے خلاف ہیں، ہم بھگت لیں گے. لیکن اس ملک ہوگا تو ہم کو ہے، اس ملک کی سلامتی ہم سب کے لیے ضرورت ہے. اگر ملک رہے گا تو ہم سارے رہیں گے. اس کے لیے آپ سب کو بٹھائیں، ہمیں بھی بٹھائیں. جہاں آپ کو ہماری ضرورت ہے ہم بات کرنے کو تیار ہے. لیکن یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ فتنہ ہے، ان سے بات نہیں ہو سکتی، ان کو ساتھ بٹھایا نہیں جاتا. یہی فتنہ جس کو آپ فتنہ کہہ رہے ہیں یہ ملک کا فیس ہے. آج ایک عمران خان پوری قوم کو یونائٹ کر سکتا ہے، لیکن کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ جس عمران خان باہر آئے گا شاید سسٹم سے باہر. ہمیں سسٹم میں نہیں جانا، ہمیں حکمرانی نہیں چاہیے. ہم چاہتے ہیں یہ ملک بچ جائے. اس کے لیے اگر آپ یہ عمران خان صاحب کا اس کی صرف شکل استعمال کر کے اس پورے ملک کو یکجا کر سکتے ہیں. یقین کریں سندھ، پنجاب، بلوچستان، کے پی، اس شخص کے پیچھے لوگ یقین کریں ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کرنے کا. آپ ہمیں استعمال کیجئے، آپ خان صاحب کو یوز کیجئے، ملک کو یونائٹ کیجئے، آگے چلیے. ہمیں کوئی آپ سے بدلہ کسی چیز کا نہیں لینا. اچھا جی، میرا ان سے ایک سوال ہے، کیا بپی صاحب آپ بغیر اقتدار کے اس ملک کے لیے استعمال ہونا پسند کریں گے؟ ہاں جی، ہم اس اقتدار کی بات کریں. میں نے آپ کو اس ملک کے لیے آپ کہہ دیں ہاں یا نا. آپ کو کس سے کا اقتدار سر؟ نا سر، ہمیں کوئی اقتدار نہیں چاہیے. آپ کو کس سے کا اقتدار چاہیے سر؟ خوش ہو. ٹھیک، چھوٹا سا سوال، چھوٹا سا جواب. نیشنل ایکشن پلان پہ کیا حکومت اور اپوزیشن میں بات چیت ہو سکتی ہے، یا ابھی بھی آپ کہیں گے کہ فتنے کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی؟ میر صاحب دیکھیے، بات چیت میں پھر سے کہوں گا جی، سیکیورٹی بریفنگ بلانے کا کیا مقصد تھا؟ یہی مقصد تھا کہ اسی موضوع کے اوپر ان کیمرہ 6-7 گھنٹے بات چیت کریں. یہ نہیں آئے. اب ہم کیا کریں؟ اب ہم گھسیٹ کے لائیں، ہم دعوت دے رہے ہیں قومی اسمبلی کے فلور پہ. نہیں، آپ ہر دفعہ کہتے ہیں اور آپ پھر نہیں آتے. مذاکرات کی ٹیبل جب 4 نشستیں ہوئیں تو میرا خیال تھا وہ ایک بڑا اچھا فورم بن گیا تھا اسپیکر صاحب کی قیادت میں، جہاں پر ان کی ذات اور ان کی ڈیمانڈ سے آگے بڑھ کے وہاں پر آگے معیشت اور دہشت گردی پہ بھی بات چیت ہو سکتی تھی. دونوں سائڈوں سے 8-10 لوگ تھے جو کہ آگے مستقل سطح پر بات کر سکتے تھے، مگر یہ اٹھ جاتے ہیں بار بار. ہم تو آج بھی کہتے ہیں، آج آپ قومی اسمبلی از دا بگیسٹ فورم. آج بھی آپ وہاں پر آ کے کنسٹرکٹیو اپنا کردار ادا کریں اسی قومی اسمبلی پہ. لیکن پیپلز پارٹی نہیں چلنے دے رہی نا، وہ کورم نہیں. اسی قومی اسمبلی میں آپ ہر متنازع ایشو لے آئے نا، نہروں کا ایشو ہو یا نیشنل ایکشن پلان، نہیں اس پہ بھی تقاریر ایماندارانہ، اس پہ بھی بات چیت نہیں. صرف تقاریر نہیں، ان کے اوپر پراپر ڈیبیٹ کریں جو پارلیمان فیصلہ کرے. قرارداد کیوں منظور کروانا چاہتے ہیں نہروں کے خلاف؟ ہم تو پارلیمان جو فیصلہ کرے ہمیں قبول ہوگا. اچھا، پارلیمان کی مضبوطی ہم چاہتے ہیں. پارلیمان کے لیے ہم نے شہادتیں سی ہیں، ہم نے جانیں دی ہیں اس آئین کے لیے. اس آئین کے خالق جماعت ہے پیپل پارٹی. ٹھیک ہے، پیپل پارٹی نے قربانی نہیں، پیپل پارٹی یعنی سپریمیسی آف آئین ہو، پارلیمان کی سپریمیسی ہو. اس پہ تو جی بس جو بات ہماری ہوئی ہے ان سے وہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی بیٹھ کے قومی اسمبلی میں تقاریر ہوئی بھی ہیں، آگے بھی ہو سکتی ہیں. اور آج قومی اسمبلی کے فلور پہ ہی ان نہروں کے حوالے سے فیکٹس جو ہیں وزیر پانی نے پیش بھی کیے ہیں. آگے بھی تقاریر ہو سکتی ہیں، مگر ابھی جو ہم نے وے فارورڈ طے کیا ہے، جو ڈار صاحب نے بھی بات کی ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے. جو ٹیکنیکل ڈسکشن درکار ہے وہ بھی ہوگی، جو پالیسی لیول ڈسکشن ہے وہ بھی ہوگی، اور ان کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ آگے چلیں گے. جی آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. اور بار بار یہ بات میں دہرا رہا ہوں کہ یہ جو 6 نئی نہروں کا مسئلہ ہے، اس کا آئینی حل جو ہے وہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہے. مشترکہ مفادات کونسل یعنی کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ، اس کا اجلاس بلا لیجیے. اس میں کیا مذائقہ ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا اس کو سب کو قبول کرنا ہوگا.